بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو طریقہ کار میں بتانے لگا ہوں یہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہے بسم اللہ شریف کا، اور یہ بڑا آسان ہے۔ اگر مطلب کیا جائے تو آسان ہے، نہ کیا جائے تو بہت مشکل ہے۔ تو اس حوالے سے یہ میں کر کے بھی دکھاؤں گا تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں بھی آ جائے کہ اس کو کس طریقے سے اس کی جو زکوٰۃ ہے جو ساری زندگی جو کام دیتی ہے وہ والی، یہ جو زکوٰۃ کا طریقہ کار ہے یہ ساری زندگی کام دے گا۔ آگے محنت ہے، کوشش ہے، تو اس کو کر کے دیکھا جائے تو بسم اللہ شریف کے جو فضائل ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، اس کے جو معجزات ہیں، اور جتنی بھی اس کی طاقتیں ہیں، تو اس کو جو بھی زکوٰۃ دے کر تو جب بھی بوقت ضرورت یعنی کہ جب بھی اپنی ضرورت محسوس کرے وہ اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت ہی یہ جو اس کی تاثیر ہے، اس کا اثر ہے، اس کی جو طاقت ہے وہ اپنے پورے معیار اور وجود کے ساتھ بالکل سامنے واضح نظر آئے گی، اور اس کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آگے پھر استعمال آ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر زکوٰۃ دینے کے بعد یعنی کہ 41 دن کر لیں، 41 دن کی ہو جائے یا 21 دن میں کر لیں، آگے پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو جو مقدار ہوگی اس کو نہیں چھیڑنا۔ اور اس کا جو میں جو ریکمینڈ کروں گا، جس طریقے سے ہم نے ان چیزوں کو کیا ہوا ہے، تو ہم ان کو کرتے تھے گٹھلیوں کے اوپر، جو کھجور کی گٹھلیاں ہوتی ہیں ان کی یہ جو اسپیسیفک ایک مقدار ہے اس کے مطابق گٹھلیاں اتنی مقدار میں لے لی جائیں، اور ان کو جب ورد کیا جائے گا یہ زکوٰۃ کے طور پہ، تو ان کو گھر میں اپنے رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار برکت جو ہوتی ہے نا وہ گھر میں رہتی ہے۔ اور آگے تو ماشاءاللہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام ہے، ان کا تو مطلب تعریف ہی نہیں ہم بیان کر سکتے، یہ تو صرف اختصار سے کام لیا جا رہا ہے سمجھانے کے لیے بات کو، تو یہ بہت زیادہ ایک برکت والی چیز بن جائے گی۔ اگر کوئی گٹھلیوں پر نہیں کر سکتا یا اس کے پاس کھجور کی گٹھلیاں موجود نہیں ہیں تو وہ کم از کم لکڑی کی تسبیح یا کسی پتھر کی تسبیح اس کے دانے لے لے، یا ایک تسبیح کو شمار کر لے، اس کی سیٹنگ کر لے کہ مطلب میری یہ تعداد جو ہے یہ ایک دن میں اتنی بنتی ہے، کیونکہ یہ بدلی نہیں جائے گی، مقدار تعداد اس کی جو ہے پڑھنے والی وہ اتنی ہی رہے گی۔ تو اس حوالے سے وہ ایک لمٹ کر لی جائے۔ پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں تسبیحوں کے، آج کل یہ کافی ساری چیزیں چلی ہوئی ہیں، مجھے یار ہم نے بھی بڑا کچھ دیکھا ہے، لیکن پتھر کی تسبیح ہونی چاہیے یا لکڑی کی، اور پتھر بھی جو کوشش کی جائے کسی ہڈی کا نہ ہو، کیونکہ اللہ معاف کرے یہ ہم نے ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ خنزیر کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کی تسبیحیں بنا بنا کر وہ دیتے ہیں، تو وہ دیکھیں ایک چیز ہی حرام ہے، مکروہ جانور ہے، تو اس کو جب پڑھیں گے تو اس کی کیا مطلب ایک عجیب سوچ ہے۔ تو بہرحال یہ کوشش کی جائے، جیسے پتھر ہوتا ہے، عقیق ہوتے ہیں، مرجان ہوتا ہے، فروزہ ہوتا ہے، تو بالکل تسبیحیں ہمارے پاس بھی موجود ہے ساری ہیں، تو کوشش کر کے پتھروں کی تسبیح نہیں تو لکڑی کی، تو یہ سب سے ہے۔ لیکن میں جو ریکمینڈ کروں گا، ہم نے جب ان چیزوں کو کیا ہے تو ہم کھجور کی گٹھلیوں پر اس کو کرتے تھے، تو اس کو پھر پڑھ کے اپنا سارا عمل کر کے تو اس کو محفوظ اپنی کسی گھر میں ایک جگہ پر رکھ دیں، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت بھی ہوتی ہے۔ تو اب یہ میں دکھاؤں گا کہ اس کو کس طریقے سے کیا جائے گا، یہ بڑا ہی آسان ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ کا یہ جو طریقہ ہے، زکوٰۃ کے تو بے شمار طریقے ہیں، بڑے بڑے طریقے ہیں، بڑے بڑے اس کے راستے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ زکوٰۃ کبیر ہے، اور یہ ساری زندگی کام دیتی ہے، اور یہ سب سے اتھینٹک چیز مانی جاتی ہے۔ آگے طریقہ کار بہت ہیں، لیکن میں نے جب ان چیزوں کو کیا تو جب یہ جس طریقے سے میں وہ چیز شیئر کروں گا جو میرے تجربے کی بات ہے، آگے پھر بہت ساری چیزیں ہیں وہ پھر دیکھ لیا جائے، لیکن میری یہ تجربے کی چیز ہے۔ اب پہلا یہ جو کھانا، یہ پہلی جو رو چلے گی اس میں بسم اللہ شریف کو لکھا جائے گا اس طریقے سے۔ اب ان کو آپس میں جمع جب کیا جائے گا، یہ کیلکولیٹر ہے اس کے اوپر دیکھیں، یہ بڑی آسانی کے ساتھ کوئی بھی کر کے دیکھ سکتا ہے، تو یہ بڑا آسان ہے اس کے عدد دیکھنے کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ بسم اللہ شریف کے 786 عدد آگے۔
سب سے اوپر والی جو رو ہے یہ بے سین میم الف لام لام ہے، یہ مفردات میں بسم اللہ شریف کو ایسے لکھا گیا ہے، یہ پوری بسم اللہ شریف ہے۔ اس کے نیچے یہ جدول حروف ابجد ہیں، یہ 2 60 40 1، یہ ان جو حروف ہیں ان کے یہ عدد ہیں۔ اب ان عددوں کے نیچے ان کی یہ جو جتنے یہ حرف ہیں، مطلب کتنے حرفوں پر یہ مشتمل یہ چیز ہے، یہ 1 سے لے کے 19 تک، یعنی کہ بسم اللہ شریف کے جو کل حروف ہیں وہ 19 کے اوپر مشتمل ہیں۔ اب یہ جو 19 حروف ہیں، اب ان کا جو طریقہ کار ہے زکوٰۃ دینے کا، وہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہوگا کہ بسم اللہ شریف کے 19 حرف جو ہیں وہ بھی ہو گئے، اس کے بعد اس کے جو مکمل جدول حروف ابجد کے جو عدد ہیں وہ 786 ہیں۔ اب 786 کو 19 سے ضرب دیا جائے گا اگر، تو ضرب دینے کے بعد اس کی جو مقدار آئے گی وہ 14,934 بنے گی، یعنی کہ 14,934 مرتبہ ایک دن میں پڑھنا پڑے گا۔ تو اتنی مقدار میں پڑھتے پڑھتے جب آپ 41 دن کر لیں یا آگے تک چلے جائیں تو یہ مقدار جو ہے اس کی یہ اتنی ہی رہے گی۔ یہ پورا جو زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ کار ہے یہ زکوٰۃ اکبر کہلاتی ہے، طریقے اس کے بے شمار ہوتے ہیں، لیکن میں جس طریقے سے ہم نے جیسے کیا ہے یا جس طریقے سے میں یہ بتا رہا ہوں تو اس حوالے سے 14,934 یہ ایک دن میں اس کو پڑھنا ہوگا، صاف ستھرا رہ کے باوضو حالت میں ایک اپنا وقت معین کر لیں، یعنی کہ ایک ٹائم رکھ لیں۔ تو آگے پھر ہر کسی کا اپنا اپنا ایک زندگی کے معاملات بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو یہ ان کاموں کے لیے وقت جو ہے وہ نکالنا پڑے گا۔ تو اپنی زبان کو بری باتوں سے، برے کلمات سے محفوظ رکھا جائے۔ 5 وقت نماز کی پابندی جو ہے وہ اس کے اندر ضروری بلکہ فرض ہے۔ یہ تو چلیں ٹھیک ہے کہ عمل کی بات ہو رہی ہے، لیکن نماز ویسے بھی فرض ہے۔ تو نماز کو کرتے ہوئے اس کے علاوہ جو بعد کا طریقہ کار، مطلب بعد کے جو اوقات ہوتے ہیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ درود پاک کو پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس درود کو بکثرت ورد کیا جائے۔ اور جب اس کے پڑھنے کا وقت آئے اصولی طور پہ ایک جگہ، ایک وقت اور ایک ہی پوزیشن پر، یعنی کہ جگہ بھی نہ بدلی جائے اور اس کو چینج بھی نہ کیا جائے، اور اپنی ایک جگہ حد متعین کر کے تو پھر ان کاموں کو کیا جائے، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ مایوسی اور نا امیدی بالکل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر ان کے استعمال آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے جب اس کا عمل کر لیا، یعنی کہ میں نے 41 دن اس کا عمل کر لیا، عمل کرنے سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں کوئی حسب توفیق کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دوں اس عمل کے حوالے سے، زکوٰۃ دینے کے حوالے سے۔ اس کو کر لینے کے بعد پھر جب میں ختم کر لوں تو پھر میں کسی میٹھی چیز کو تقسیم کر دوں، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد سرسوں کا تیل ہے، زیتون کا تیل ہے، کسی کے جسم میں بڑی دردیں رہتی ہیں، جادو فلاں فلاں فلاں، بد نظر ہے، کچھ بھی ہے، یعنی کہ ہر وہ اندیکھی چیز جو ڈاکٹری رپورٹوں کے اندر واضح نہیں ہوتی لیکن اپنا وجود رکھتی ہے اور کسی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، تو اسے نکلنے کے لیے زیتون کے تیل پر، سرسوں کے تیل پر میں اس کو پڑھوں اگر 786 مرتبہ، تو میرے لیے وہ ایسے ہو جائے گا تیل جیسے ایک کرامت والی کوئی چیز بن گئی ہے۔ تو جو اس کو استعمال کرے گا اپنے بدن پر مالش کرے گا، جن بھی جل جائے گا، بد نظری کا تو خیر وجود ہی ختم ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پاک کلام کی برکت سے بے شمار اور آگے پھر مطلب آگے آپشنز ہوتی ہیں، جیسے جس کو جو محسوس وہ کرے، جیسے قضاء حاجت کے لیے 2 نفل پہلے پڑھے جائیں، پھر اس کا مخصوص جو 14,934 مرتبہ جو ورد ہے اس کو ہی کیا جائے کسی بھی نماز کے ایک بعد، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اسی وقت غیب سے کسی نہ کسی جو قضاء حاجت کی نیت سے جو یہ عمل کیا گیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکل آئے گا۔ تو یہ اس طریقے سے کر کے اس کو دیکھیں، یہ بہت ہی آسان ہے، اتنا مشکل یہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وقت جو ہے وہ ایک رکھیں، ایک ٹائم ہو، ایک جگہ ہو، اور ایک ہی یعنی کہ مناسبت سے اپنا لباس جو ہے اس کو محسوس کر لیا جائے، یعنی کہ ایک لباس ایسا رکھ لیا جائے جو اس عمل کے دوران اس کو پہن کر تو پھر اس کو کیا جائے۔ یہ میں وہ طریقے بتا رہا ہوں جس طرح میں نے ان چیزوں کو کیا ہے۔ تو جتنی دیر تک عمل پڑا اس لباس کو اتار کر وہیں مسلے کے ساتھ کور کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے اسی کمرے کے اندر۔ تو اس کے بعد جو دوسرے لباس ہوتے ہیں اندر باہر آنے جانے والے ان کو استعمال کیا جائے، لیکن جب پھر عمل کرنا ہو باوضو حالت میں، جیسے گرمی ہوتی ہیں تو اس میں بندہ نہا بھی لیتا ہے، غسل بھی کر لیتا ہے، تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔
تو نہا کر بالکل تازہ دم ہو کر اپنا لباس پہن کے جو پہلے دن پہننا تھا تو اس کو پہن کر تو اس کو اس مقدار کے اندر پڑھ لیا جائے. پھر اس کے بعد اس لباس کو اتار کے کور کر کے اچھے طریقے سے محفوظ کر کے تو پھر مطلب میں اپنے جو دوسرا لباس ہے اس کو میں استعمال کروں. اگر بتی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، عطر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، خوشبو کے طور پہ اپنے کپڑوں کے اوپر بھی لگایا جا سکتا ہے. یہ سارا جو ماحول ہے روحانی، اس کو کریٹ کرنا ہوگا خود ہی. تو اس طریقے سے اس حکمت عملی کے ساتھ مظاہرہ کر کے اس کو کر کے دیکھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بڑا ہی نادر اور نایاب قسم کا یہ عمل ہے، اور ساری زندگی یہ چیز کام دینے والی ہے. میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ شکر الحمدللہ آج بھی ان چیزوں سے فائدے اٹھا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اور مجھے کبھی کسی میدان کے اندر کبھی شکست نہیں ہوئی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کے گواہ ہیں. تو بہرحال میں اپنے مسلمان جو میرے بہن بھائی ہیں ان کے اندر میں یہ چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں. یہ میرے ایکسپیرینس بھی ہیں اور میں شیئر بھی کرتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ کوئی اچھے الفاظ سے یا اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے. اگر وہ کوئی یاد نہیں بھی رکھے گا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ضرور بر ضرور اس چیز کا اجر بھی عطا کریں گے.